کہ ہماری قربتوں میں فاصلہ نہ رہ جائے، ہماری قربتوں میں فاصلہ نہ رہ جائے، قدم سے لپٹا ہوا راستہ نہ رہ جائے، کہ ہوائے وحشت دل تیز چل رہی ہے، ہوائے وحشت دل تیز چل رہی ہے بہت، ردائے ہجر میرا سر کھلا نہ رہ جائے، ہوائے وحشت دل، ہوائے وحشت دل۔ جناب توقیر صاحب، عاطف توقیر ایک کتاب رکھی ارے ہاں بہت بہت اچھا ہے۔ عاطف صاحب نے کل بھی سنا اور تشگی رہی۔ لیکن ہمیں غزل پہلے میں کچھ اشعار علی بھائی آپ کو بہت شکریہ، سب کچھ کیا ہو جائے گا، تھوڑا سا مائک میں لیے اوپر کر دو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا کہنے ہیں بھائی، مجھے بھائی آپ کی بسم اللہ۔ اضافیت ہی حوالہ زماں مکاں کا رہی، اضافیت ہی حوالہ زماں مکاں کا رہی، مگر تجاذب جوہر کی بے یقینی تھی، اضافیت ہی حوالہ زماں مکاں کا رہی، مگر تجاذب جوہر کی بے یقینی تھی، اضافیت ہی حوالہ زماں مکاں کا رہی، کیا بات، مگر تجاذب جوہر کی بے یقینی تھی، خلا کے چھید بتاتے ہیں وقت ساکت ہے، یہ کائنات کہاں اس قدر مشینی تھی، اضافیت ہی حوالہ زماں مکاں کا رہی، اضافیت ہی حوالہ زماں مکاں کا رہی، مگر تجاذب جوہر کی بے یقینی تھی، خلا کے چھید بتاتے ہیں وقت ساکت ہے، یہ کائنات کہاں اس قدر مشینی تھی، دل میں ایک وحشت اندوہ جنوں ہے تو ہے، دل میں ایک وحشت اندوہ جنوں ہے تو ہے، اب یہاں اس میں مقدس کا فسون ہے تو ہے، دل میں ایک وحشت اندوہ جنوں ہے تو ہے، اب یہاں اس میں مقدس کا فسون ہے تو ہے، ورنہ یہ عشق کوئی دکھ تھا قیامت جیسا، ورنہ یہ عشق کوئی دکھ تھا قیامت جیسا، وہ تو اس دکھ میں قیامت کا سکون ہے تو ہے، ورنہ یہ عشق کوئی دکھ تھا قیامت جیسا، دل میں ایک وحشت اندوہ جنوں ہے تو ہے، اب یہاں اس میں مقدس کا فسون ہے تو ہے، ورنہ یہ عشق کوئی دکھ تھا قیامت جیسا، وہ تو اس دکھ میں قیامت کا سکون ہے تو ہے، جو ایک خلا ہے محبت میں وصل و ہجر کے بیچ، جو ایک خلا ہے محبت میں وصل و ہجر، جو ایک خلا ہے محبت میں وصل و ہجر کے بیچ، سبھی کو خوف اسی درمیان سے آتا ہے، جو ایک خلا ہے محبت میں وصل و ہجر کے بیچ، جو ایک خلا ہے محبت میں وصل و ہجر کے بیچ، سبھی کو خوف اسی درمیان سے آتا ہے ذات ایسی مقفل کہ دم نہیں آتا، تیرا خیال نہ جانے کہاں سے آتا ہے، جو ایک خلا ہے محبت میں وصل و ہجر کے بیچ، جو ایک خلا ہے محبت میں وصل و ہجر کے بیچ، سبھی کو خوف اسی درمیان سے آتا ہے ذات ایسی مقفل کہ دم نہیں آتا، تیرا خیال نہ جانے کہاں سے آتا ہے، تیرا خیال نہ جانے کہاں سے آتا ہے، تیرا خیال ذات ایسی مقفل کہ دم نہیں آتا، تیرا خیال نہ جانے کہاں سے آتا ہے۔ چلیے سنیے غزل کے کچھ شعر، پر میں ایک نظم بھی سنا دوں گا۔ یہ شہر اب چراغ جلا، یہ شہر اب چراغ جلا تک نہیں رہا، لیکن یہ بات کوئی بتا تک نہیں رہا، سجدے یقین دعائیں انا ذات خواب نیند، سجدے یقین دعائیں انا ذات خواب نیند، سجدے یقین دعائیں انا ذات خواب نیند، پاگل ہمارے پاس خدا تک نہیں، سجدے یقین دعائیں انا ذات خواب نیند، سجدے یقین دعائیں انا ذات خواب نیند،
سجدے یقین دعائیں انازات خواب نیند ارے پاگل ہمارے پاس خدا تک نہیں رہا پاگل ہمارے پاس خدا تک نہیں رہا اب جو بھی مشق ہے وہ فقط راہ بھر کی ہے اب جو بھی مشق ہے اب جو بھی مشق ہے وہ فقط راہ بھر کی ہے اب جو بھی مشق ہے وہ فقط راہ بھر کی ہے ویسے تیری گلی سے گلا تک نہیں رہا اب جو بھی مشق ہے وہ فقط راہ بھر کی ہے ویسے تیری گلی سے گلا تک نہیں رہا ایک وقت تھا کہ کھا گیا ہر زخم کے نشان ایک وقت تھا کہ کھا گیا ہر زخم کے نشان ایک زخم ہے کہ وقت کو کھا تک نہیں ایک وقت تھا کہ کھا گیا ہر زخم کے نشان ایک زخم ہے کہ وقت کو کھا تک نہیں رہا وہ عشق تھا کہ موت تھی یا تیری آرزو وہ عشق تھا کہ موت تھی یا تیری آرزو جو گیا وہ لوٹ کے آ تک نہیں آیا وہ عشق تھا کہ موت تھی یا تیری جستجو یا تیری آرزو وہ عشق تھا کہ موت تھی یا تیری آرزو جو گیا وہ لوٹ کے آ تک نہیں رہا ویسے تو عادتوں کا بدن ہی تھا وہ بدن ویسے تو عادتوں کا بدن ہی تھا وہ ویسے تو عادتوں کا بدن ہی تھا وہ بدن پر ذائقہ زبان سے جا تک نہیں رہا ویسے تو عادتوں کا بدن ہی تھا وہ بدن ویسے تو عادتوں کا بدن ہی تھا وہ بدن پر ذائقہ زبان سے جا تک نہیں رہا شاید اسے لگی ہے محبت کی بد دعا شاید اسے لگی ہے محبت کی بد دعا ایک پیڑ ہے کہ چھاؤں گھٹا تک نہیں رہا ایک پیڑ ہے کہ چھاؤں گھٹا تک نہیں رہا ایک غزل اور ہاں ایک غزل ایک غزل اور ایک نظم سے مزہ آ گیا مجید بھائی سرور آ رہا ہے کیا بات سبحان اللہ یہ سن لیجیے پیرانے جبہ و قبا پیرانے جبہ و قبا سارا فساد ایک ہے پیرانے جبہ و قبا سارا فساد ایک ہے چھوٹے بھیا کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں پیرانے جبہ و قبا پیرانے جبہ و قبا سارا فساد ایک ہے سب کا خدا الگ صحیح سب کا مفاد ایک ہے پیرانے جبہ و قبا پیرانے جبہ و قبا سارا فساد ایک ہے سب کا خدا الگ صحیح سب کا مفاد ایک ہے سب کا خدا الگ صحیح سب کا مفاد ایک ہے چاروں طرف ہے مذہبی چاروں طرف ہے نفرتیں چاروں طرف ہے مذہبی چاروں طرف ہے مذہبی چاروں طرف ہے نفرتیں سب کی نماز ایک ہے سب کا جہاد ایک ہے سب کی نماز ایک ہے سب کا جہاد ایک ہے طبع شعور و فکر کی زد پر رہا ہے اختیار طبع شعور و فکر کی طبع شعور و فکر کی زد پر رہا ہے اختیار طبع شعور و فکر کی زد پر رہا ہے اختیار صدیوں سے شیخ و شاہ کو ہم سے اناد ایک ہے صدیوں سے شیخ و شاہ کو طبع شعور و فکر کی زد پر رہا ہے اختیار صدیوں سے شیخ و شاہ کو ہم سے اناد ایک ہے روشن چراغ ہو یا دل تاباں قلم ہو یا خرد روشن چراغ ہو یا دل تاباں قلم ہو یا خرد گرد شب خیال سے ان کا تضاد ایک ہے گرد شب خیال سے ان کا تضاد ایک ہے دہشت پسندگان سے وحشت پرستگان تک دہشت پسندگان سے وحشت پرستگان تک شرح جنون بیسیوں لیکن مراد ایک ہے دہشت پسندگان سے دہشت پسندگان سے وحشت پرستگان تک شرح جنون بیسیوں لیکن مراد ایک ہے لیکن مراد ایک دہشت پسندگان سے وحشت پرستگان تک شرح جنون بیسیوں لیکن مراد ایک ہے لیکن مراد ایک ہے اچھا ایک یہ غزل میں نے کم سنائی تو میں
یہ فکر رزق زیادہ ہے زندگی کے لیے، یہ فکر رزق زیادہ ہے زندگی کے لیے، خیال تک بھی میسر نہیں خوشی کے لیے۔ یہ فکر رزق زیادہ ہے، یہ فکر رزق زیادہ ہے زندگی کے لیے، خیال تک بھی میسر نہیں خوشی کے لیے۔ یہ واقعہ ہے ازل بھی بلا کا سانحہ تھا، یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے ازل بھی بلا کا سانحہ تھا، یہ واقعہ ہے ازل بھی بلا کا سانحہ تھا۔ شعور کب رہا درکار آگہی کے لیے، ہر ایک شخص ضرورت بنا ہوا ہے یہاں، ہر ایک شخص ضرورت بنا ہوا ہے یہاں، کوئی ذرا بھی ضروری نہیں کسی کے لیے۔ ہر ایک شخص ضرورت بنا ہوا ہے یہاں، ہر ایک شخص ضرورت بنا ہوا ہے یہاں، کوئی ذرا بھی ضروری نہیں کسی کے لیے۔ ہر ایک شخص ضرورت بنا ہوا ہے یہاں، کوئی ذرا بھی ضروری نہیں کسی کے لیے۔ یہ بھی سننے، اب تیری یاد میرے بس میں نہیں، اب تیری یاد میرے بس میں نہیں، یہ پرندہ کسی قفس میں نہیں، اب تیری یاد میرے بس میں نہیں، یہ پرندہ کسی قفس میں نہیں۔ خون تھوکا ہے تیری قربت میں، خون تھوکا ہے تیری قربت میں، ایسی دیوانگی ہوس میں نہیں۔ خون تھوکا ہے تیری قربت میں، خون تھوکا ہے تیری قربت میں، خون تھوکا ہے تیری قربت میں، ایسی دیوانگی ہوس میں نہیں، ایسی دیوانگی ہوس میں، خون تھوکا ہے تیری قربت میں، ایسی دیوانگی ہوس میں نہیں، ایسی دیوانگی ہوس میں نہیں۔ لمحہ خلق ایک خرابہ ہوا، لمحہ خلق ایک خرابہ ہوا، آدمی اب خدا کے بس میں نہیں۔ لمحہ خلق ایک خرابہ ہوا، لمحہ خلق ایک خرابہ ہوا، آدمی اب خدا کے بس میں نہیں۔ لمحہ خلق ایک خرابہ ہوا، آدمی اب خدا کے بس میں نہیں۔ بھائی جاوید بھائی، تو میری دسترس میں ہے لیکن، تو میری دسترس میں ہے لیکن، زندگی میری دسترس میں نہیں۔ تو میری دسترس میں ہے لیکن، زندگی میری دسترس میں۔ میں کچھ سر ایک آدھ نظم بھی آپ کو سنا دوں۔ بسم اللہ بسم اللہ، کیا کہنے، کچھ ایک دم تھی وہ مل جائے تو اچھا ہو جائے۔ ملی؟ اچھا، جبین گستاخ پر لکھا ہے میں معتبر ہوں۔ جبین گستاخ پر لکھا ہے میں معتبر ہوں، میں اپنی فطرت کی اس ودیت کا مارا انسان جسے تجسس پکارتے ہیں۔ جبین گستاخ پر لکھا ہے میں معتبر ہوں، میں اپنی فطرت کی اس ودیت کا مارا انسان جسے تجسس پکارتے ہیں، میں اپنے ہونے سے اس کے ہونے کے پیچ و خم میں بھٹک رہا ہوں، میں اپنے ہونے سے اس کے ہونے کے پیچ و خم میں بھٹک رہا ہوں، مگر میں اس شہر سے نہیں ہوں جہاں پہ رفت شعور کی ہے، مگر میں اس شہر سے نہیں ہوں جہاں پہ رفت شعور کی ہے، جہاں سوالات معتبر ہیں۔ میرا تعلق تو دین فطرت سے ہے جو مجھ کو سوال کرنے، نظر اٹھانے، جہان ذات و ممات کو جستجو بنانے کا موطرف تھا، مگر میں اس شہر میں ہوں، مگر میں اس شہر میں ہوں۔ جبین گستاخ پر لکھا ہے میں معتبر ہوں، میں اپنی فطرت کی اس ودیت کا مارا انسان جسے تجسس پکارتے ہیں، میں اپنے ہونے سے اس کے ہونے کے پیچ و خم میں بھٹک رہا ہوں، مگر میں اس شہر سے نہیں ہوں جہاں پہ رفت شعور کی ہے، جہاں سوالات معتبر ہیں۔ میرا تعلق تو دین فطرت سے ہے جو مجھ کو سوال کرنے، نظر اٹھانے، جہان ذات و ممات کو جستجو بنانے کا موطرف تھا، مگر میں اس شہر میں ہوں جس میں شعور خلقت کا راستہ ہی بے رہ روی ہے، شعور خلقت کا راستہ ہی بے رہ روی ہے، جہاں سوالات معتبر تھے۔ جبین گستاخ پر لکھا ہے میں معتبر ہوں، میں اپنی فطرت کی اس ودیت کا مارا انسان جسے تجسس پکارتے ہیں، میں اپنے ہونے سے اس کے ہونے کے پیچ و خم میں بھٹک رہا ہوں، مگر میں اس شہر سے نہیں ہوں جہاں پہ رفت شعور کی ہے، جہاں سوالات معتبر ہیں۔ میرا تعلق تو دین فطرت سے ہے جو میرے سوال کرنے، نظر اٹھانے، جہان ذات و ممات کو جستجو بنانے کا موطرف تھا، مگر میں اس شہر میں ہوں جس میں شعور فطرت کا راستہ ہی بے رہ روی ہے، جہاں عقائد
شعور و معنی کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، کیا اچھا جہاں عقائد شعور و معنی کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، جہاں عقائد شعور و معنی کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، جہاں شریعت سوال کرنے، نظر اٹھانے، جہان ذات و ممات کو جستجو بنانے کو کفر کہتی ہے اور گستاخ مانتی ہے، جہاں شریعت سوال کرنے، نظر اٹھانے، جہان ذات و ممات کو جستجو بنانے کو کفر کہتی ہے اور گستاخ مانتی ہے، یہ عہد بدقسمتی ہے شاید، یہ عہد بدقسمتی ہے شاید، یہ عہد بدقسمتی ہے شاید، زباں اسے بھی ہے اب میسر جو حرف و معنی سے بے خبر ہے، یہ عہد بدقسمتی ہے شاید، زباں اسے بھی ہے اب میسر جو حرف و معنی سے بے خبر ہے، جسے زباں کی پیچیدگی کا احساس تک نہیں ہے، بہت اچھے جسے زباں کی پیچیدگی کا احساس تک نہیں ہے، یہ لفظ و معنی سے ان کی تاریخ، ان کے منبع سے ناشناسی نہیں تو کیا ہے، یہ لفظ و معنی سے اس کی تاریخ، ان کے منبع سے ناشناسی نہیں تو کیا ہے، یہ لفظ تو ارتقا کی راہ پر ہر ایک منزل پہ ہم قدم تھے، سمیری تہذیب سے بھی پہلے، ہر ایک مروج زبان کی تعویل سے بھی پہلے، ہر ایک عقیدہ ہاؤ ہو سے، قرآن و انجیل سے بھی پہلے، کہ جب تصور فقط تصاویر بن رہے تھے، بہت اچھے، کیا کہنے ہیں، واہ کیا بات ہے، زبان کی پیچیدگی کا احساس تک نہیں ہے، یہ لفظ و معنی سے ان کی تاریخ، ان کے منبع سے ناشناسی نہیں تو کیا ہے، یہ لفظ تو ارتقا کی راہ پر ہر ایک منزل پہ ہم قدم تھے، سمیری تہذیب سے بھی پہلے، ہر ایک مروج زبان کی تعویل سے بھی پہلے، ہر ایک عقیدہ ہاؤ ہو سے، قرآن و انجیل سے بھی پہلے، کہ جب تصور فقط تصاویر بن رہے تھے، مگر یہ اشکال اصل میں لفظ تھیں جو ہم سے ہزاروں صدیوں کے فاصلے پر بھی گفتگو ہے، کیا اچھی لائن ہے، واہ مگر یہ اشکال اصل میں لفظ تھیں جو ہم سے ہزاروں صدیوں کے فاصلے پر بھی گفتگو ہے، یہ عہد بدقسمتی ہے شاید کہ اب تصاویر بھی گناہ ہے، یہ عہد بدقسمتی ہے شاید، یہ لفظ و معنی سے ان کی تاریخ، ان کے منبع سے ناشناسی نہیں تو کیا ہے، یہ لفظ تو ارتقا کی راہ پر ہر ایک منزل پہ ہم قدم تھے، سمیری تہذیب سے بھی پہلے، ہر ایک مروج زبان کی تعویل سے بھی پہلے، ہر ایک عقیدہ ہاؤ ہو سے، قرآن و انجیل سے بھی پہلے، کہ جب تصور فقط تصاویر بن رہے تھے، مگر یہ اشکال اصل میں لفظ تھیں جو ہم سے ہزاروں صدیوں کے فاصلے پر بھی گفتگو ہیں، یہ عہد بدقسمتی ہے شاید کہ اب تصاویر بھی گناہ ہے۔ میں سوچتا ہوں اگر یہی شہر تب بھی ہوتا، یہی عقائد وہاں بھی ہوتے، تو آج تاریخ گونگی ہوتی۔ میں سوچتا ہوں اگر یہی شہر تب بھی ہوتا، یہی عقائد وہاں بھی ہوتے، تو آج تاریخ گونگی ہوتی۔ سو پہلا تصویر ساز انسان، وہ ایک مصور، وہ ایک گستاخ، ہر خدا سے، ہر ایک عقیدے، ہر ایک مذہب سے معتبر تھا، جبین گستاخ پر لکھا ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان نہیں وہ بھی ہوگی۔ طبیعت میں ایک تھوڑی سی خیال آیا کہ یہ جو ایک بہت ینگ بچہ یہاں پہ موجود ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں، دیکھیے یہ ایک الہامی کیفیت ہوتی ہے، یہ نظمیں بنائی نہیں جاتی، نظمیں ہو جاتی ہیں، یہ مصرے لکھے نہیں جاتے، غزل بنتی نہیں ہے، بنی نہیں جاتی، یہ آمد کا ہے، بڑا کمال لکھ رہا ہے۔ مختصر سی صحبت میں ہم سب جو بیٹھے ہیں، یہ یاد رہے بڑے گا بڑے مشاعروں سے یہ بہتر کہ یہاں ہے، بازی تو ان کا اپنا ایک وہ ہے، کیا اچھا آج پڑھا جا رہا ہے یہاں پہ، کیا اچھی محفل ہو رہی ہے۔ نسرین آپ یہاں موجود ہیں آج، ان سے کووڈ سے پہلے
ایک کلپ آئی تھی, میں کہوں گا وہ افضل بھی آج سنیں گے ان سے ضرور, لیکن جاری رکھو. مجھے ایک چیز اور بھی آج موقع ملا مجھے دوسری سنانے کل بھاگ جائے گا, ہمارا موقع ہی نہیں آگا. اس نے جو بھی نظم سنائی تو 2 مصرے میں سنا دیں اس کے ساتھ کھڑے ہو کے, کہ جو کام دل کو میرے فطرتاً نہیں بھاتے. کیا کیا دین فطرت کیا کہنے کا تذکرہ تم نے کیا نا, ثواب ہوتے ہوئے جو کام دل کو میرے فطرتاً نہیں بھاتے, تسلیم آفا میں ان کو کر نہیں پاتا ثواب. کر نہیں پاتا. چند چیزیں اور سن لیجیے, بس میں آج فائدہ اٹھاؤں گا. ایک تو مختصر نظم ہے, اس کا نام ہے ریپ. میں نے باسط بھائی کو استائی تھی, لیکن ریپ. میں اپنے اندر کسی خلا میں بھٹک رہی تھی, میں اپنے اندر کسی خلا میں بھٹک رہی تھی, ادھڑ رہی تھی, مگر وہاں صرف ایک بدن تھا جو ناخنوں سے وجود سے روح چھیلتا تھا. ادھڑتی سانسوں پہ دانت اپنے چبو رہا تھا. میں درد زہ سے بھی سرخرو ہو کے آنے والی, میں آشنائے اذیت ذائقہ تخلیق. میں درد زہ سے بھی سرخرو ہو کے آنے والی, میں آشنائے اذیت ذائقہ تخلیق. ایک تمسخر سے, ایک تضحیک کے گماں سے خود اپنی آہٹ کی سسکیوں پر لرز رہی تھی. میں درد زہ سے بھی سرخرو ہو کے آنے والی, میں آشنائے اذیت ذائقہ تخلیق. ایک تمسخر سے, ایک تضحیک کے گماں سے خود اپنی آہٹ کی سسکیوں پر لرز رہی تھی. درندگان وجود لیکن تمام رشتوں کی گالیوں میں خود اپنی تعمیر کے دھوئیں سے یقین کی چادر چبا رہے تھے. بہت اچھی لائن ہے. درندگان وجود لیکن تمام رشتوں کی گالیوں میں خود اپنی تعمیر کے دھوئیں سے یقین کی چادر چبا رہے تھے. وہ درد لمحہ خراش ہو کر گزر رہا تھا, وہ درد لمحہ خراش ہو کر گزر رہا تھا, وہ درد لمحہ خراش ہو کر گزر رہا تھا. وہاں فقط ضبط معجزہ تھا, خدا کہیں پاس ہی کھڑا تھا. اسے کہاں درد کا پتہ تھا, میں اپنے اندر کسی خلا میں بھٹک رہی تھی. یہ نظمیں جو میں نے, آپ نے کل شکایت کی کہ وہ انقلابی نظمیں, تو میں نے کہا آج ایک نظم ہے, اس کا نام ہے خاموشی. اے میری خاک ور, اے میری خاک داں, اے میری خاک ور, اے میری خاک داں. اب یہ ذرا زمین کے لیے, لیکن اس کا ماحول دوسرا بھی ہے. اے میری خاک ور, اے میری خاک داں, خواب در خواب لطف شب رائے گا. اے میری خاک ور, اے میری خاک داں, خواب در خواب لطف شب رائے گا. میرے ہونٹوں کی دہلیز کے پار بھی بجھ چکے لفظ شاید مہکتے ملے. خاموشی اپنے رد میں نہاتی ملے, تیرا و تار شب میں چمکتے ملے. تیری انجان کروٹ کی وابستگی میرے پہلو میں سلوٹ بناتی رہی. تیری انجان کروٹ کی وابستگی میرے پہلو میں سلوٹ بناتی رہی. تیری آنکھوں میں بیتی ہوئی شب کی لو میری نیندوں میں آہٹ بناتی رہی. ہجر تھا کہ تیرے جسم کا دشت تھا, وصل تھا کہ تیری آنکھ کی جھیل تھی. ہجر تھا کہ تیری آنکھ, ہجر تھا کہ تیرے جسم کا دشت تھا, وصل تھا کہ تیری آنکھ کی جھیل تھی. تیرا احساس تعویذ تخلیق تھا, تیری خوشبو میں نظموں کی تکمیل تھی. اور یہ سارے تصور, یہ سب مشغلے, کروٹوں سلوٹوں آہٹوں کے دیے دائرہ وار گردش کے اس رقص میں خود ہمارے تنفس سے ہی بجھ گئے. اور یہ سارے تصور, یہ سب مشغلے, کروٹوں سلوٹوں آہٹوں کے دیے دائرہ وار گردش کے اس رقص میں خود ہمارے تنفس سے ہی بجھ گئے. بے یقینی کی دھن, بدگمانی کی چپ, بے یقینی کی دھن, بے یقینی کی دھن, بدگمانی کی چپ چھین لیتی ہیں سرگوشیوں سے صدا. خاموشی بے بسی ہی کی تشدید ہے, جیسے مفلس کے چاروں طرف ایک خدا. بے یقینی کی دھن, بے یقینی کی دھن, بے یقینی کی دھن, بدگمانی کی چپ چھین لیتی ہیں سرگوشیوں سے صدا. خاموشی بے بسی ہی کی تشدید ہے, جیسے مفلس کے چاروں طرف ایک خدا. اے میری خاک ور, اے میری خاک داں,
اب فقط رات خاموش سی رات ہے، حرف و آواز کی آہٹوں سے پرے، اب فقط رات خاموش سی رات۔ کیا